طلاق میں 28ویں پارے میں بیان کیا، یا ایھا النبی اذا طلقتم النساء فطلقوہن لعدتہن، کہ جب طلاق دو، لیکن یاد رکھیے دینے کا مطلب کیا ہے، ان تمام پروسیس سے گزرنے کے بعد جو میں نے کل کے لیکچر میں بتائے ہیں. ایسا نہ ہو کہ آپ یہ سمجھیں کہ اچھا میں جب چاہیں ہم دے دیں، ایسا نہیں ہے. وہ پورا جو اللہ نے طریقہ بیان کیا، صلح کی تمام کوششیں ناکام ہو جائیں، حتی الامکان جوڑ کی جتنی بھی پروسیس تھے ان سے سب تم گزر جاؤ اور پھر بھی گھر نہیں بس پا رہا، تو پھر اس طریقے سے اللہ فرماتے ہیں ڈیورس دو. وہ کیا ہے کہ عدت کے اوقات میں، یعنی جب عورت ایام سے حیض سے پاک ہوتی ہے اور پاکی کے ایام شروع ہوتے ہیں، تو اس پورے پاکی کے ایام میں 1 مہینے میں صرف 1 طلاق دینی ہے. اس مہینے میں آپ کو دوسری طلاق کی اجازت نہیں ہے. ایک مجلس میں بھی 3 طلاقیں ناجائز، 1 مہینے کے اندر بھی 3 ناجائز ہے. آپ اگر ایک مجلس میں نہیں دیتے، ایک آج دیتے ہیں، کل دیتے ہیں، پرسوں دیں گے، یہ بھی ناجائز ہے. 1 مہینے میں 1 سے زیادہ نہیں آپ دے سکتے. اور حدیث میں اسی کی مزید تفصیل بیان کی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور صحابہ کرام کے اجماع سے ثابت ہے. وہ کیا ہے کہ جس پاکی کے ایام میں آپ نے زوجہ کو طلاق دی، اس میں آپ زوجہ سے ہم بستری نہیں کر سکتے، اور نہ آپ نے ہم بستری کی ہو. تو کیونکہ شریعت میں اس کو پسند نہیں کیا گیا کہ ایک عورت کو آپ چھوڑنا بھی چاہ رہے ہیں اور آپ اس سے اپنی ڈیزائرز بھی پوری کر رہے ہیں، کیونکہ ڈیزائر پوری کرنے کے بعد عین ممکن ہے کہ انسان چھوڑنے میں اور زیادہ جلدی کرے. تو اسلام نے کہا ہے کہ ایک کام کرو، یا یہ یا وہ. اور اس میں حمل ٹھہرنے کا بھی خطرہ ہے کہ آپ نے اس کو ڈیورس دی اور اس کو حمل ٹھہر گیا، تو وہ اتنی لمبی عدت ہو جائے گی اس کی، وہ بچہ پیدا ہونے کا انتظار کرے گی. ظاہر طلاق کی صورت میں اگر حمل ہو تو اور پیچیدگیاں پیدا ہوتی ہیں. تو ان تمام چیزوں سے بچنے کے لیے اسلام نے ہمیں حکم دیا کہ 1 مہینے میں 1 طلاق دینی ہے، اور وہ بھی حیض کی حالت میں نہیں دینی، پاکی کی ایام میں دینی ہے، اور وہ بھی اس صورت میں دینی ہے کہ آپ زوجہ کے قریب نہ گئے ہوں. یہ سب سے بہتر طریقہ. اور اس کے بعد دوسری دینی نہیں ہے. جو افضل طریقہ ہے وہ کیا ہے؟ دوسری نہیں دینی آپ نے. مصنف ابن ابی شیبہ کی روایت ہے کہ صحابہ کرام اسی کو پسند کرتے تھے کہ 1 دو، اس کے بعد دوسری نہ دو. ہوگا کیا کہ عورت 3 مہینے آپ ہی کے گھر رہے گی. ابھی نکاح ختم نہیں ہوا ہے، آپ کی زوجہ 3 مہینے آپ کے گھر رہے گی، نکاح ختم نہیں ہوا، 1 طلاق ہوئی، آپ کو رجوع کا حق حاصل ہے، اور آپ 3 مہینے تک اپنے آپ پر صبر کریں گے، زوجہ کے سے ملنے سے احتیاط کریں گے. تو اس دوران آپ کو فیصلہ کرنے میں آسانی ہو جائے گی کہ یہ 3 مہینے میری زوجہ میرے گھر میں ہے، مجھے رجوع کا حق بھی ہے. میں زبان سے بول دوں رجوع تو رجوع ہو جائے گا. اس کے باوجود جب آپ 3 مہینے اپنے آپ کو روک کے رکھیں گے تو یہ اس کی علامت ہوگی کہ واقعی آپ اس بیوی سے بیزار ہیں اور آپ اس کو واقعی چھوڑنا چاہتے ہیں. آپ نے جلد بازی میں فیصلہ نہیں کیا. تو اس طرح سے جب 3 مینسز گزریں گے، عورت کی عدت ختم ہو جائے گی، نکاح ختم ہو جائے گا، اور اس دوران خرچہ آپ کے ذمہ ہوگا. عدت کے بعد پھر وہ اپنے والدین کے گھر جائے یا کہیں اور نکاح کرے، یہ اس کی مرضی ہے. وہ آپ کے نکاح سے بالکل لیا آزاد ہو گئی. پھر زندگی کے کسی موڑ پر آپ کو خیال آتا ہے کہ میرا غلط فیصلہ تھا، یا عورت کو خیال آتا ہے میری غلطی تھی، وہ آپ سے معافی مانگتی ہے اور آپ دوبارہ نکاح کر لیتے ہیں، تو دوبارہ جب چاہیں آپ نکاح کر سکتے ہیں. پوری زندگی آپ کو اب 2 طلاقوں کا اختیار رہے گا.